السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پچھلے 2 دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ آخر ایران اور امریکہ کے درمیان یہ کیا معاملہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور دوسری طرف ہم نے پھر کل بات کی کہ آخر عراق اور ایران کی جنگ کے پیچھے کیا ریزنز تھے۔ تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ عراق نے آخر کویت کے اوپر حملہ کیوں کیا؟ تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ایک مسلمان ریاست نے دوسری مسلمان ریاست پر ایسے حملہ کیوں کر دیا۔ اس کے لیے آپ کو اس پس منظر میں جانا پڑے گا جو عراق اور ایران کی وار میں پیش آیا۔ عراق اور ایران کی جنگ 8 سال تک چلتی رہی۔ اس جنگ کے دوران سعودی عرب اور دیگر گلف ممالک اسپیشلی کویت نے بہت سارا پیسہ عراق کو ادھار دیا، لون دیا، تاکہ وہ اس جنگ میں جو وہ ایران کے خلاف لڑ رہا تھا بہترین کارکردگی دکھا سکے۔ اور مقصد یہ تھا کہ ایران کو روکا جائے کہ اپنی جو بھی موومنٹ وہ آگے کی طرف پش کرنا چاہ رہا تھا وہ عرب علاقوں میں داخل نہ ہو۔ یاد رکھیے گا کہ باقی گلف کنٹریز میں بھی شیعہ حضرات موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو سعودی عرب کے ساؤتھ میں بھی کافی شیعہ حضرات مل جائیں گے، اور یمن کے نارتھ میں بھی آپ کو کافی شیعہ حضرات مل جائیں گے۔ تو جو باقی گلف کنٹریز تھیں وہ اس چیز سے ڈریں، عراق بھی اس چیز سے ڈرا جس میں شیعہ حضرات کی ایک بہت بڑی اکثریت موجود ہے کہ یہ موومنٹ ہمارے علاقوں میں داخل نہ ہو، اور اوپر سے انہوں نے ایران کو ایز اے تھریٹ کنسیڈر کیا، اور آج تک معاملات ایسے ہی چلتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال جب جنگ ختم ہوئی تو عراق پر اس زمانے میں یعنی اب سے 37 ایئرز اگو $80 بلین کا قرض تھا۔ تو عراق نے کویت سے کہا کہ بھئی دیکھو، میں اپنے لیے تو جنگ لڑ نہیں رہا تھا، میں تو سب کے لیے جنگ لڑ رہا تھا، اس لیے تم سارے عرب ممالک میری بیک پر تھے تاکہ عربوں کے لیے میں لڑوں، اور عرب جو ہے صدام حسین کو ایز اے لیڈر دیکھنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اس لیے چونکہ جنگ میں نے صرف اپنے مقصد کے حصول کے لیے نہیں لڑی بلکہ تم سب کے لیے لڑی، اور تم تو ویسے ہی اتنے چھوٹے سے ملک ہو، تمہیں تو ایران فوراً کھا جاتا، تو تم ایسا کرو کہ تم پر جو قرض بنتا ہے نا، جو میں نے تمہیں پیسے دینے ہیں وہ تو معاف کر دو۔ کویت نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں، پیسے تو تمہیں لوٹانے ہوں گے۔ اچھا، یہ وہ وجوہات ہیں جو اس جنگ کے ریزنز بنی، تو ایک ایک کر کے میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں۔ اچھا، عراق جو ہے اس کے پاس میں نے آپ سے ذکر کیا کہ 30 سے 35 بلین بیرل کے قریب جو ہے وہ آئل ریزروز ہیں، اور عراق ایران کی جنگ کے پیچھے آئل ریزروز کو بڑھانے کی بھی ایک وجہ شامل تھی کہ عراق چاہتا تھا کہ ایران کے وہ آئل ریزروز بھی میرے پاس آ جائیں جو میرے آئل ریزروز کو دگنا تگنا کر دیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ کویت میں دنیا کے جتنے آئل ریزروز ہیں اس کا 10% صرف کویت میں موجود ہے، یعنی اتنے چھوٹے سے ملک میں دنیا کا 10% آئل موجود ہے، اور عراق کو یہ بات پتہ تھی۔ تو اب عراق اس سے پہلے کہ عراق کویت پہ حملہ کرے کچھ اور چیزیں بھی منظر عام پر آتی ہیں۔ کویت نے کیا کیا کہ عراق ایران وار کے بعد کویت نے اپنے آئل ریزروز میں سے اور زیادہ آئل بہت تیزی سے ٹیپ کرنا شروع کر دیا تاکہ اسے انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کرے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عراق کو اتنا پیسہ دینے کے بعد کویت چاہتا ہو کہ اس کی معیشت مستحکم رہے، اور عراق سے پیسے بھی واپس نہیں مل رہے تھے۔ نتیجتاً کویت نے آئل ریزروز ٹیپ کر کے اس میں سے زیادہ آئل نکالنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ کویت اتنی زیادہ تعداد میں آئل نکال رہا تھا، اس لیے ورلڈ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ آئل کویت سے آ رہا تھا، تو کویت جو ہے وہ آئل پرائسز ڈکٹیٹ کرنا شروع ہو گیا، اور چاہ کے لوگ کویت سے آئل خریدیں، اس لیے کویت نے آئل پرائسز نیچے بھی گرا دیں۔ اچھا، اس کا بہت زیادہ نقصان عراق کو ہوا،
کیونکہ عراق ابھی اسے لوگوں کے قرضوں کی قسطیں بھی ادا کرنی تھیں اور یہ ابھی جنگ سے باہر بھی آیا تھا. تو صدام حسین چاہتا تھا کہ آئل کی پرائسز بڑھائی جائیں تاکہ عراق جو ہے وہ آئل سے ہونے والے منافع سے زیادہ پیسے بنا سکے. ادھر کویت نے آئل پرائسز جب گرا دی تو صدام حسین کو اس پر بھی غصہ تھا. اس نے کویت کو پریشرائز کیا کہ آئل پرائسز جو ہے وہ بڑھاؤ، گراؤ نہیں، تاکہ میرا منافع بڑھے تو میں تم لوگوں کے بھی قرضے ادا کروں اور ساتھ ساتھ اپنے معاملات جو ہے اس کو بھی مستحکم کروں. لیکن یہ بھی ایک وجہ تھی کہ کویت نے اس سے بھی انکار کر دیا. اس نے کہا کہ بھئی تمہاری وجہ سے میں اپنا خسارہ کیوں کروں. اچھا، اسی طرح جو ہے یہ دو بڑی وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں. اور تیسری ایک اور وجہ عراق نے جو کہی، اور اس نے کہا کہ دیکھو عثمانیہ خلافت کے زمانے میں کویت کا علاقہ میرا تھا، بصرہ کا جو صوبہ تھا اس کے اندر کویت بھی آتا تھا. یہ تو 1899 میں برٹش سامراج نے آ کے کویت کو عراق سے الگ کر دیا، ورنہ اس سے پہلے تو یہ میرا علاقہ تھا. تو جب علاقہ ہی میرا تھا اب سے چند سال پہلے تک، یعنی چند سال سے مراد آپ سمجھ لیں کہ اب سے 90 سال پہلے تک، تو میں واپس اپنا علاقہ کیوں نہ لے لوں. تو اب آپ دیکھیں کیسی چیزیں بلڈ اپ ہوتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو جواز بنا کے ایکچول جواز کیا تھا؟ پیسہ اور آئل. یہ ایکچول مین ریزن تھا. لیکن اس نے اس چیز کو جواز بنا کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، اور آلریڈی وہ سمجھنے لگ گیا تھا صدام حسین کہ بھئی میں تو عربوں کا لیڈر بن گیا ہوں، عرب تو میرے پیچھے کھڑے ہیں اور مجھے کوئی کیا نقصان پہنچائے گا. اور ملیٹریلی بھی میں بہت سٹرونگ ہو چکا ہوں، کیونکہ اس 8 سالہ جنگ میں بہت زیادہ پیسے بھی عراق کو پمپ ہوئے تھے. عراق کی فوج 8 سال جنگ لڑنے کے بعد بہت زیادہ ٹرین بھی ہو چکی تھی بنسبت باقی عرب ممالک کے جنہوں نے کوئی جنگیں ہی نہیں لڑی تھیں. پھر عراق کے پاس اسلحہ جات بھی بہت موجود تھے، اس کی ایئر فورس بھی بہت سٹرونگ تھی، اس کی آرمی بھی بہت سٹرونگ تھی. تو اس نے کہا مجھے تو یہ لوگ ڈیفیٹ کر ہی نہیں سکتے عرب ممالک. تو اس نے پھر کویت کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس کو یہ امید تھی کہ نہ سعودی عرب، نہ امارات، نہ قطر، نہ بحرین، یہاں تک کہ سارے مل کے بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ میں تو ملیٹریلی فوجی اعتبار سے ان سے بہت زیادہ سٹرونگ ہوں. تو اور ساتھ ساتھ جب اس نے کویت کے اوپر حملہ کیا تو اگلا ہدف سعودی عرب بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ اچھا سعودی عرب کو اگر وہ پورا کے پورا ہتھیا لیتا، اور اسی طرح جو ہے اس کے ساتھ باقی جو چھوٹے چھوٹے گلف ممالک ہیں ان کو ختم کرنا تو مسئلہ کوئی نہیں تھا. آدھی دنیا کے آدھے آئل ریزروز عراق کے پاس ہوتے، اور اس کو سعودی اور باقی گلف ممالک بخوبی سمجھ گئے تھے کہ کویت کے بعد اب اگلا ہدف ہم ہو سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپیل کرنی شروع کی کہ بھئی آئیے اور ہمیں بچائیے. اور اسی طرح یو این بھی اس معاملے میں یوں کودا کہ بھئی دیکھو کویت جو ہے ایک یو این کا ملک ہے، اور اسی طرح کوئی ملک کسی بھی یو این کے ملک پہ حملہ کر دے تو یہ کسی ملک کی سالمیت کے اوپر جو ہے وہ بڑا داغ ہے، اور یو این کی ایگزسٹنس کے اوپر بڑا داغ ہے. تو یو این انوالو ہوا، اور آف کورس یو این کو انوالو کرنے میں ویسٹرن ممالک کا بہت ہاتھ تھا، اسپیشلی امریکہ کا، جس نے ایک طرف یو این کو کنونس کیا، دوسری طرف نیٹو کو کنونس کیا، اور خود تو وہ کنونس تھا ہی. اور کیوں کنونس تھا اس کے اوپر بھی ذرا بات کریں گے. دیکھیں جہاں پیسہ ہوتا ہے نا وہاں آٹومیٹکلی لوگ کھنچتے چلے آتے ہیں. اس صرف پیسہ ہی نہیں تھا، کویت میں صرف پیسہ ہی نہیں تھا، اور کویت ہی صرف مقصد نہیں تھا. امریکہ کے لیے گلف ممالک میں ایک پریزنس تو آرامکو وغیرہ کے علاقے میں بہت عرصے سے موجود تھی، لیکن ایک مستحکم پریزنس جس کے اندر ایک بہت بڑی نفری موجود ہو، اور ایسے مقام پر موجود ہو جہاں سے آپ اسٹریٹجکلی بہت سارے ایسے لوگوں کو کنٹرول کر سکیں. یہ اسٹریٹجی کے تھرو اس بات کی حامی بھی بھری گئی. اور تیسرا یہ کہ جب بھی جنگیں ہوتی ہیں تو وہ ممالک جو اسلحہ بناتے ہیں ایک بڑے لیول پہ ان کا اسلحہ فروخت ہوتا ہے، تو ان کی انوینٹری کلیئر ہوتی ہے، ایک بہت بڑا بزنس ہے یہ. بہرحال جنگ ہوتی ہے،
امریکہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے اور امریکہ جو ہے اپنی ایک بہت ہیوی پریزنس کے ساتھ یہ گلف کنٹریز کے اندر آتا ہے، ایک معاہدہ طے پاتا ہے کویت کے ساتھ بھی اور سعودی عرب کے ساتھ بھی، اور کویت کے ساتھ جو معاہدہ طے پاتا ہے کہ ہماری پریزنس تمہارے ملک میں رہے گی آفٹر دا لبریشن آف کویت، اور وہ پریزنس آج بھی موجود ہے۔ کئی اس میں ایئر بیس بھی موجود ہے اور اس کے اندر ایک بہت بھاری نفری فوجی بھی موجود ہے، اور یہاں سے بیٹھ کے ایسے بہت سارے آپریشنز بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ بیس بن گیا کویت ان آپریشنز کا جو ایران میں کیے جاتے ہوں یا افغانستان میں کیے جاتے ہوں یا جاتے رہے ہیں، یا سیریا میں کیے جاتے رہے ہوں یا عراق میں کیے جاتے رہے۔ اس طرح اس پورے خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ یہ آپ دیکھیں نا، یہ ایک ناردرن ٹپ ہے جو پرشین گلف کے قریب موجود ہے، کویت آپ سمجھ لیں، تو یہاں سے ان تمام علاقوں میں موو کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اسپیشلی جب آپ کے پاس ایئر بیس بھی ہو اور آپ کے پاس فوجی بھی ہوں۔ اینی وے، کمنگ بیک ٹو دا گلف وار، تو اب اس کے بعد گلف وار شروع ہوتی ہے۔ اچھا، گلف وار میں جو اتحادی ہیں کویت کے وہ مختلف ہیں بنسبت ان کے جو عراق کے ہیں آف کورس، لیکن ایک بڑا چینج آتا ہے، عرب اس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ وہ عرب جو سارے کے سارے پہلے عراق کے پیچھے کھڑے تھے اس کی سپورٹ میں، اب وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ جارڈن، یمن اور PLO جو پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن ہے، جس کے سربراہ اس زمانے میں یاسر عرفات ہوا کرتے تھے، یہ تینوں صدام کے حامی بن جاتے ہیں، اور باقی تمام عرب ممالک جیسے کہ سیریا، ایجپٹ اور گلف کے سارے ممالک، یہ سب کے سب جو ہے وہ کویت کے اتحادی بن جاتے ہیں۔ تو اب عرب اس میں سپلٹ ہو گئے۔ یہاں پہ یاسر عرفات کی ایک مس کیلکولیشن کی وجہ سے PLO کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن اب جنگ شروع ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ڈیزرٹ سٹارم میں کیا ہوا، کہ وہ کیا وجوہات تھیں جس کو بیسس بنا کے عراق نے کویت کے اوپر حملہ کیا، اور اس حملے کے اثرات آج تک اس خطے میں دیکھے جاتے ہیں۔ آئل ریزروز کے ساتھ ساتھ، آئل کے اوپر کنٹرول کے ساتھ ساتھ ایک اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے وہ ملی ان ممالک کو جو اس علاقے میں اپنا کنٹرول چاہتے تھے، اور اس کے تھرو پھر انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو اس خطے میں ہمیں آج بھی نظر آتے ہیں۔ اچھا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے ایک اور سوال پوچھتا چلوں کہ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ PLO کے یاسر عرفات جو اس وقت پیلسٹائن کو لیڈ کر رہے تھے، ان کا عراق کا ساتھ دینے سے PLO کو کیا نقصان ہوا، اور ان کا عراق کے ساتھ دینے سے اب فلسطینیوں کو کیا نقصان ہوا، اور وہ کیا وجوہات تھیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے یاسر عرفات نے عراق کا ساتھ دینے کی ٹھانی، حالانکہ عراق سے نہ ان کی بارڈر ملتی ہے، نہ عراق ان کی مدد کو آ سکتا تھا، اور عراق یوں سمجھ لیں کہ یہ بیچ میں پورا سعودی عرب کا ناردرن ایریا پڑتا ہے، ایک طرف اس کے کونے میں عراق ہے اور دوسری طرف اس کے کونے میں وہ فلسطین ہے جو آلریڈی اسرائیل سے لڑ رہا ہے۔ اور وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے آج فلسطین تنہا کھڑا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا؟ کیا اس کا تعلق گلف وار سے ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات اور بہت ساری تفصیلات اگر آپ نے جاننی ہے تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں لکھیں، اور انشاءاللہ پھر اس پر ہم محنت کریں گے اگلی دفعہ کہ آیا PLO یا پیلسٹائن یا یاسر عرفات کے اقدامات سے فلسطینیوں کو کوئی نقصان پہنچا، اور پہنچا تو کیا پہنچا اور کیوں پہنچا، اور آج جو گلف ممالک کا فلسطینیوں کے ساتھ معاملات ہیں، does this has anything to do with the Gulf War جو 1990 میں ہوئی؟ تو بہرحال انشاءاللہ اگلی دفعہ ملتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اس سیریز کے تھرو آپ کو تاریخ سے کچھ انفارمیشن مل رہی ہوگی، اور آپ کے بعض عقدے بھی حل ہو رہے ہوں گے، اور کچھ سوالات جو آپ کے ذہن میں بہت عرصے سے رہے ہوں ان کو جوابات بھی مل رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے، بہت دفعہ تاریخ ہمیں کچھ اس طرح پڑھائی جاتی ہے کہ بڑی بائس قسم کی ہوتی ہے۔ ہماری کوشش یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے سامنے حقائق کو رکھیں اور بائسس کو نہ رکھیں، اس لیے ہم دونوں طرف کی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔